آج ہم تاریخ کے ایک ایسے معمار کی کہانی جاننے والے ہیں جنہوں نے علم کی ایک عظیم عمارت کو مکمل کیا۔ نام ہے امام ابن ماجہ۔ ان کا کام صدیوں سے اسلامی دنیا کے لیے ایک بنیاد بنا ہوا ہے، لیکن وہ تھے کون اور انہوں نے یہ سب کیسے کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہزاروں سال پرانی حکمت، پرانا علم آخر نسل در نسل ہم تک پہنچتا کیسے ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ غیر معمولی لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے علم کو جمع کرنے اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ اور آج ہم ایک ایسے ہی شخص کی بات کر رہے ہیں، امام ابن ماجہ۔ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور ایک ایسی کتاب مرتب کی جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ابن ماجہ کا کام اتنا اہم کیوں ہے، ہمیں پہلے اسلامی علم کی دنیا میں ان کا مقام سمجھنا ہوگا۔ یہ نمبر 6، یہ صرف ایک ہندسہ نہیں بلکہ اسلامی علم حدیث میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ ایک پورے علمی ڈھانچے کی علامت ہے۔ لیکن کیسے؟ اس کا جواب ہے کتب ستہ، یعنی 6 کتابیں۔ یہ حدیث کے وہ مجموعے ہیں جنہیں اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ مستند مانا جاتا ہے۔ یہ کتابیں مسلمانوں کے لیے قانون، اخلاقیات اور روزمرہ زندگی کے اصولوں کا ایک بنیادی سرچشمہ ہیں۔ اور امام ابن ماجہ کا اصل کارنامہ یہی ہے کہ ان کی کتاب سنن ابن ماجہ کو اس معتبر مجموعے کی چھٹی اور آخری کتاب کے طور پر قبول کیا گیا۔ یعنی انہوں نے اس عظیم علمی عمارت کا سمجھیں کہ آخری ستون قائم کیا۔ تو آخر یہ ابن ماجہ تھے کون اور انہوں نے اتنا بڑا کام کر کیسے دکھایا؟ ان کی کہانی علم کے لیے ایک ناقابل یقین سفر کی داستان ہے۔ ان کی پیدائش تو ہوئی موجودہ ایران کے شہر قزوین میں، لیکن علم کی پیاس انہیں دور دراز کے سفر پر لے گئی۔ ذرا سوچئے، اس زمانے میں جب سفر اتنا مشکل تھا، وہ صرف حدیثیں جمع کرنے کے لیے عراق، شام، مصر اور حجاز جیسے بڑے علمی مراکز تک پہنچے۔ ان کی زندگی کا سفر کچھ ایسا تھا۔ ایک نوجوان اپنے شہر سے نکلا، دنیا کے بہترین اساتذہ سے علم حاصل کیا اور پھر اس سارے علم کو ایک ایسی کتاب میں پرو دیا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ان کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے بعد آنے والے بڑے بڑے علماء جیسے امام الذہبی نے انہیں قوی حافظ، بااعتماد راوی اور ماہر جیسے القابات سے یاد کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یادداشت غیر معمولی تھی اور وہ جو بھی روایت بیان کرتے تھے اس پر مکمل بھروسہ کیا جاتا تھا۔ اب آتے ہیں ان کے شاہکار سنن ابن ماجہ پر۔ آخر ایسی کیا بات ہے اس کتاب میں جو اسے اتنا خاص بناتی ہے؟ آئیے ذرا اندر جھانکتے ہیں۔ 4341 یہ اس کتاب میں موجود حدیثوں کی تعداد ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک شخص کی زندگی بھر کی محنت کا نچوڑ ہے جو انہوں نے شہر شہر گھوم کر جمع کیا۔ لیکن اصل حیران کن بات یہ نہیں بلکہ یہ ہے، ان میں سے 1300 سے زیادہ حدیثیں ایسی ہیں جو ان سے پہلے کی 5 بڑی کتابوں میں موجود ہی نہیں تھیں۔ یہ ابن ماجہ کا ایک منفرد خزانہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کا ایک بڑا حصہ تو مشترک احادیث پر مبنی ہے، لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے، یہ وہ 1300 سے زائد روایات ہیں جو صرف اور صرف ابن ماجہ کے ذریعے ہم تک پہنچیں۔ انہیں ہی زوائد کہا جاتا ہے، یعنی ابن ماجہ کے اضافے۔ تو ان اضافی حدیثوں کی اہمیت کیا تھی اور ابن ماجہ نے اپنی کتاب کو مرتب کیسے کیا؟ چلیے ان کے طریقہ کار اور اس کے اثرات کو سمجھتے ہیں۔ ان کے کام کے 3 بڑے فائدے ہوئے۔ پہلا تو یہ کہ انہوں نے ایسی نایاب روایات کو محفوظ کر لیا جو شاید وقت کے ساتھ ضائع ہو جاتیں۔ دوسرا، انہوں نے پہلے سے موجود حدیثوں کی تصدیق کے لیے نئے ثبوت فراہم کیے۔ اور سب سے اہم، انہوں نے اپنی کتاب کو موضوعات کے حساب سے ترتیب دیا جس سے کسی خاص مسئلے پر حدیث ڈھونڈنا بہت ہی آسان ہو گیا۔ یہاں اسناد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسناد کا مطلب ہے راویوں کی وہ زنجیر جس کے ذریعے کوئی حدیث ہم تک پہنچتی ہے۔ یہ حدیث کی سائنس کی سمجھیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ایک نئی اسناد ملنے کا مطلب ہے کسی بات کی سچائی کو جانچنے کا ایک نیا ثبوت مل جانا۔
یعنی ان کی کتاب صرف حدیثوں کا ایک ذخیرہ نہیں تھی بلکہ ایک بہترین ٹول بن گئی۔ اگر کسی کو نماز، تجارت یا شادی کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو وہ سیدھا اس موضوع کے باب میں جا کر حدیث تلاش کر سکتا تھا۔ اسی آسانی نے اس کتاب کو بے حد مقبول بنایا۔ تو آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ امام ابن ماجہ کا ورثہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ ان کے ورثے کو ان 4 مراحل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلے انہوں نے سفر کیا، پھر علم کو اکٹھا کیا، اس کے بعد اسے محفوظ بنایا، اور آخر کار ان کا کام خود ایک ایسی بنیاد بن گیا جس پر آج بھی علم کی عمارت کھڑی ہے۔ اور یہ جاننا بھی دلچسپ ہے کہ وہ صرف حدیث کے عالم نہیں تھے، انہوں نے قرآن کی ایک بڑی تفسیر اور تاریخ پر بھی ایک کتاب لکھی۔ اس سے ان کی علمی قابلیت کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ واقعی ایک ہمہ جہت عالم تھے۔ امام ابن ماجہ کی کہانی ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے علم کو آنے والی صدیوں کے لیے بچایا۔ آج ہمارے دور میں ایسا کون سا علم یا کون سی حکمت ہے جو اتنی قیمتی ہو کہ اسے اگلے 1000 سال تک محفوظ رہنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔